ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات، سچائی اور دلیل کے ساتھ۔ اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ لیا گیا۔ سر اعظم میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک۔ آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے۔ 21 توپوں کی سلامی ہے پی ٹی آئی کو، لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے۔ یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز۔ People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا۔ PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی۔ Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان، نہ نیا نہ پرانا، بس صرف پاکستان۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے آغا مسعود صاحب سے بات ہو رہی تھی وزیر اعظم عمران خان کا ترکی کا دورہ، جو کہ نہایت ہی کامیاب دورہ رہا۔ یہ ان کا پہلا دورہ تھا ایز اے پرائم منسٹر، اور طیب اردگان سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے ان کے اس عزم کو اپریشیٹ کیا کہ وہ پاکستان میں تبدیلی لا رہے ہیں۔ اور انہوں نے اپنے وہاں پہ وزٹ میں یہ بھی کہا کہ ہم جو ترکی کا جو ہیلتھ سیکٹر کا انتظام ہے اس سے ہم استفادہ حاصل کریں گے، جو اچھی چیزیں ہیں ان کو ہم پاکستان میں اپنائیں گے۔ اور انہوں نے 50 لاکھ گھر بنانے کا بھی وہاں حوالہ دیا کہ ہم غریبوں کے لیے مکان بنا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں میرا خیال ہے جو سرمایہ کار ہیں ان سے انہوں نے تعاون مانگا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے سعودی عرب، یو اے ای اور چائنا تقریباً 2 سے 5 سال کے اندر 40 بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ یہ لوگ لا رہے ہیں۔ میں آپ سے بالکل تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آئندہ، یہ جو 2019 کا سال ہے، اس میں شہد کی نہریں تو شاید نہ بہیں، لیکن یقیناً عوام کا سٹینڈرڈ آف لیونگ ضرور امپروو ہوگا اور بہت بہتری آئے گی۔ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ میں بالکل اتفاق کرتا ہوں، معاشی استحکام آئے گا۔ اور یہ جس طریقے سے یہ رونا رو رہے ہیں مہنگائی کا، وہ اتنی مہنگائی نہیں ہے۔ ان کا کیا بنے گا جو یہ شور مچاتے ہیں روز بیٹھ کر؟ بات اصل یہ ہے کہ یہ بیرونی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، یہ ہندوستان کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کیسے بیٹھتے ہیں آ کے؟ سر کیا کیسے ہاؤ دے فیس؟ آپ معاف کیجیے، پاکستان کے سابق حکمراں تھے، انہوں نے جس طرح لوٹ مار کی تو وہ کس طریقے سے ٹیلی ویژن پر آتے ہیں، اخبار میں پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں 2 چیزوں پر انہوں نے زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ترکی کے کنسٹرکشن انڈسٹری سے استفادہ کریں گے، ہے نا، کنسٹرکشن انڈسٹری، اور جیسے کہ آپ نے خود فرمایا کہ 50 لاکھ گھر بنائیں گے، تو اس میں ظاہر ہے کہ ترکی کا کنسٹرکشن انڈسٹری کے جو ماہرین ہیں وہ آئیں گے، تو اس سے میرا خیال ہے ایکسپلوژن ہوگا جابس کا، کیونکہ یہ کنسٹرکشن انڈسٹری سے ہزاروں انڈسٹری چلتی ہیں۔ پھر دوسری بات یہ انہوں نے ہیلتھ سیکٹر کی بات کی۔ ظاہر ہے کہ پاکستان میں جو ترکی کا جو ہیلتھ سیکٹر ہے وہ بڑا مضبوط ہے، اور آپ دیکھیں ترکی کے جو لوگ ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، وہ کتنے صحت مند نظر آتے ہیں، کتنے خوبصورت نظر آتے ہیں۔ پاکستان میں بھی یہ دیکھیے، پاکستان میں ہوا یہ، پاکستان میں یہ ہوا کہ لوگوں نے جس پیسے کو عوام کی سہولت کے لیے استعمال کرنا تھا وہ اپنی جیبوں میں استعمال کیا، اور اگر یہ پیسہ واقعی ہیلتھ سیکٹر میں جاتا، ایجوکیشن میں جاتا، تو آج پاکستان کی یہ حالت نہیں تھی۔ آپ مجھے بتائیے کہ ایوب خان کے زمانے میں پاکستان نمبر 1 کیوں تھا؟ ایوب خان کے زمانے میں جس طریقے سے صنعتی اور معاشی ترقی ہوئی اس کی کوئی مثال نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہوئی۔ اس کا فروٹ آج تک حاصل کر رہے ہیں۔ یقین کریں پاکستان کا فیبرک دیکھیے، میں آپ کو آج ہی پڑھ رہا تھا کہ ایوب خان کے زمانے میں ٹیکسٹائل انڈسٹری نے جو بوم حاصل کیا تھا، اس زمانے میں پاکستان کا جو کپڑا تھا ہندوستان کے کپڑے سے کروڑ گنا بہتر تھا، ہے نا۔ لیکن کیونکہ اس کے بعد جو قیادت آئی وہ قیادت لوٹ مار کی قیادت تھی، لوٹ لو، پاکستان کو توڑ دو، ہے نا، ہم اقتدار میں آئیں گے۔ لیکن جن لوگوں نے پاکستان کو توڑا، اللہ پاک کا کرم ہے کہ کس انجام سے پہنچے وہ لوگ۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، سب لوگ سمجھتے ہیں اشاروں سے کس انجام سے پہنچے۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر ترکی کا سرمایہ دار اور ترکی کی ایکسپرٹیز، چاہے وہ ہیلتھ سیکٹر میں، ترکی کی کمپنی آلریڈی پاکستان میں کام کر رہی ہیں، یہاں پر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ انہوں نے اپنے کام سے لوہا منوایا ہے، جس طرح سے وہ پنجاب کے اندر آپ دیکھیں کافی ان کا کام ہے۔ بالکل، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ انویسٹمنٹ فرام ٹرکی ول کم and there will be a lot of boost in Pakistan's economy, and plus Erdogan is very much interested کہ why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world because Pakistan is a nuclear state، اور نیوکلیر اسٹیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ if economy is strong، دیکھیے نیوکلیر اسٹیٹ تو خیر اللہ پاک نے بنا دی ہے نا، یہ سرکار دو عالم کی دعا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ اب
now everybody who's the stakeholder in Pakistan, they should try to concentrate on the economic development. جی ہاں اگر economic development نہیں ہوگا تو آپ کو معلوم ہے کہ پھر کتنے مسائل ہوں گے. جی ہاں بالکل. معاشرہ ویسی بھی if you are economically strong تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کے اوپر بری نظر سے نہیں دیکھ سکتی. بالکل صحیح. تو یہ میرا خیال ہے کہ now they have realized Pakistan's establishment and the civil society have decided کہ بھائی پاکستان ہیز ٹو گو ایز اے اسٹرانگ اکنامک کنٹری, اور اگر بن جائے گا تو پھر اس میں ہمیں یہ ہوگا کہ ہم ہر ملک میں مطلب نہ صرف یہ ہے کہ اپنی پوزیشن کو مستحکم کر سکیں گے, سفارت کاری کو مستحکم کر سکیں گے, لوگوں کو بتا سکیں گے ہماری خارجہ پالیسی. دیکھیں بات یہ ہے سر, مثلا میں آغا صاحب کے جو سرمایہ کار ہے وہ اس لیے پاکستان آتے ہوئے ہچکچاتا ہے. میں بھی, آپ بھی جیسے لوگوں سے ملتے ہیں, میں بھی کئی ایسے لوگوں سے ملا, امریکہ سے لوگ آئے ہوئے تھے, آسٹریلیا سے آئے ہوئے تھے, وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ جو ہے وہ وعدہ تو کرتی ہے کہ جی ہم آپ کو 1 ونڈو آپریشن دیں گے, فیسیلیٹیز دیں گے, لیکن جب ہم ایکچولی آتے ہیں اور جب زمین پہ آ کے پاؤں رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہی جو پرانا کلچر ہے کہ آپ پیسے دیں گے تو فائل آگے موو ہوگی, پیسہ دیں گے تو دوسری بینچ پہ جائے گی. تو اس کو مطلب پرائم منسٹر, اب بات یہ ہے کہ وہ پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ بنا ہوا ہے, منسٹریاں علیحدہ ہیں, ان کے سیکریٹریز ہیں, ایڈیشنل سیکریٹریز ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہماری بیوروکریسی جو ہے یہ جانتے ہوئے اخبارات میں رپورٹ ہوتا ہے, ٹاک شوز میں بات ہوتی ہے, باہر کے انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ چیزیں ہائی لائٹ کرتا ہے کہ پاکستان میں کرپشن بہت زیادہ ہے, لوگ رشوت بہت مانگتے ہیں. تو مطلب اس کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے؟ ہم تو پیچھے ہم نے ایک پکڑ لیا ہے سلوگن کہ لوٹا ہوا مال واپس لانا ہے, لوٹا ہوا مال. میری ذاتی رائے میں کچھ باہر سے لوٹا ہوا مال واپس یہاں نہیں آئے گا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو لوٹ کا مال یہاں پڑا ہوا ہے پہلے وہ ضبط کرے, اس کو ضبط کرنے میں کیا قباحت ہے. اور پھر جب آپ کہتے ہیں کہ جی ہم سرمایہ کاروں کو انوائٹ کرتے ہیں تو ان کو فیسیلیٹیز بھی دیں, ان کو کاسٹ آف بزنس جو ہے وہ اتنی زیادہ نہ کریں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جو انڈسٹریز ہیں وہ بند ہوتی جا رہی ہیں آہستہ آہستہ, اس لیے کہ کاسٹ آف بزنس بہت زیادہ ہے. تو اکنامک گروتھ جو ہے یہ ڈیپینڈنٹ ہے آن دس کاسٹ آف بزنس. تو جب تک اس کو گورنمنٹ اٹینڈ نہیں کرے گی, ہم بیان تو روز سنتے ہیں, بڑے فلاوری سٹیٹمنٹس ہیں, بڑے خوبصورت بیانات ہیں, ہم اس کو پیرس بنا دیں گے, ہم سہولتیں مہیا کریں گے, گیس سستی کر دیں گے. اب تو کھانا پکانے کے لیے بھی گیس نہیں آ رہی کراچی میں, آپ بھی مجھے تو یہ مطلب مشکل. دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں, دیکھیے یہ بالکل صحیح بات ہے, لیکن میں تنقید نہیں کر رہا, نہیں آپ صحیح کر رہے ہیں, میں گراؤنڈ ریالٹی کی بات کر رہا ہوں. وی ہیو ٹو فائنڈ اے سولوشن ٹو دیس پرابلمز. آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, لیکن میں آپ سے بتاؤں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا جو مقامی سرمایہ کار ہے وہ تو آگے بڑھے نا. ہمارا جو مقامی سرمایہ کار آگے کیسے بڑھے؟ 4 سال سے آپ نے ان کے ریبیٹ نہیں دیے ہوئے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ریفنڈ نہیں دیے ہوئے, آپ نے چیک ایشو کیے ہیں, وہ کیش نہیں ہوئے. یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. دیکھیے بات تو صحیح, لیکن میری نالج میں ہر مطلب منسٹر آتا تھا, پرائم منسٹر آئے, گورنرز آئے, منسٹر آف کامرس آئے, سیکرٹریز آئے, سب کو یہ رونا رویا ہمارے انڈسٹریلسٹ نے. ان کو کوئی نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ تو ماضی کی جو اسحاق ڈار صاحب تھے جو مطلب پیسے لے کے بھاگے ہوئے ہیں, چلے وہ نوٹ چھاپ کے دے تو رہے تھے نا. نہیں مگر نہیں, کہاں دے رہے تھے آپ مجھے بتائیے کہ یہ تو حکومت, خیر وہ تو بیک لاگ انہی کا ہی ہے, انہی کا بیک لاگ ہے. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے ہمیں تو اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو ہمیں تو سیدھا کرنا چاہیے. نہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں, پھر آپ کہہ دیں گے جی 5 مہینے ہوئے ہیں. نہیں دیکھیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ دل سے اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ واقعی کوئی زیادہ وقفہ نہیں ہے. ہاں نہیں وہ صحیح ہے, بہت معمولی وقفہ ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ بھی پرائم منسٹر ہوتے تو میرا خیال ہے رات کی نیندیں حرام ہو جاتی دیکھ کے. آپ مطلب یہ کہ آپ کہتے ہیں مجھے یہ بھی کرنا ہے, سیکولر ڈیٹ بھی دینا ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ کو بھی کم کرنا ہے, ڈالر بھی لانے, تو یہ ساری چیزیں دیکھیے کوئی آسان کام نہیں ہے. پھر ایک ایسی بیوروکریسی جو آدھی بٹ چکی ہے, آدھی ماضی حکومت کے ساتھ بٹ چکی جی, ساری بیوروکریسی وہی ہے. ماں سوائے آپ نے 50-60 آدمی ادھر ادھر کیے, باقی تو وہی سسٹم چل رہا ہے. لیکن اب میرا خیال ہے کہ دیکھیے یہ سسٹم ایسا نہیں چلے گا. دیکھیے میں بتاؤں, آپ یقین کریں, لیٹ اس ہوپ فار دا بیسٹ. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں سر, آپ کے منہ میں گھی شکر, سر ایسا ہی ہو تو اچھا ہے. نہیں سر ایسا ہونا چاہیے. دیکھیے میں آپ سے بتاؤں, دیکھیے میں دوبارہ آپ کی خدمت کرتا ہوں, خاکم بدہن بڑی بڑی ریاستیں ٹوٹ گئیں جبکہ ان کی اکنامی ٹھیک نہیں تھی.
تو آج پاکستان کو بھی یہ سوچنا رشیا چاہیے. کی مثال آپ کے سامنے بالکل, تو میں لینا ڈبل نہیں روٹی کے لیے لائن لگتی میں جناب کہنا نہیں چاہتا. اکنامیکلی کتنی بڑی پاور تھی. اللہ پاک کا کرم ہے, اللہ پاک کا کرم ہے, پاکستان کے اندر رحمتیں نازل ہوتی ہیں. یقین کریں, میں اس کراچی کی بات کر سکتا ہوں, لاہور کی بات کر سکتا ہوں, لوگ کتنے کھانا کھلاتے ہیں, بڑے بڑے لنگر بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی شخص بھوکا نہیں سوتا کراچی میں. 56 ارب روپے کی سالانہ جو ہے نا یہاں پہ لوگوں کو مفت کھانا کھلایا آپ جاتا ہے. مجھے بتائیے, سب سے زیادہ چیریٹی کا جو ملک ہے وہ پاکستان نمبر 1 ہے دنیا کے. مجھے بتائیے کہ جہاں اتنی زیادہ لوگوں کی خیرات ہو, بھوک کو ختم کیا جائے, سرکار دو عالم کے جملے ہیں کہ اگر اللہ کی رحمت حاصل کرنی ہے تو کھانا کھلاؤ. سر ان کو یہ بھی تو بتائیں نا کہ یہ سب ایک ہو جائیں. نہیں دیکھیے, یہ ایک اس لیے نہیں ہوں گے کہ یہ جو اپنے مال انہوں نے ایک نہیں ہوں گے تو پھر بٹے رہیں گے. تو جو بٹے رہیں گے تو بٹے کیسے رہیں گے؟ دیکھیے بٹے کیسے رہیں گے. عمران خان صاحب اگر اپنی پالیسی کو اسموتھلی لے کے چلتے ہیں, اور جو کلیدی کردار ہے پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ میں وہ ہے تاجروں کا اور صنعت کاروں کا, ان کو ہمنما بنائیں. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کا جو جتنے بھی ڈیٹس ہیں, جتنے بھی ان کے ادھار ہیں, وہ آپ واپس کریں اور اس کے لیے بتدریج ایک پالیسی بنائیں, ہے نا. ارشد حسین صاحب بیٹھے ہوئے, ارشد حسین صاحب گورنر بھی رہے, تو بھائی ارشد حسین صاحب بیٹھ کے ایک پالیسی بنائیں کہ ہم اس مہینے آپ کو اتنا ارب دے رہے ہیں, دوسرے مہینے اتنا ارب دے رہے ہیں. سروسز کا سٹرکچر ٹھیک کرنے کے لیے آئے, نہیں ان کا مگر اکانومی دیکھیں سے کوئی تعلق نہیں. نہیں ان کے پاس آپ کو معلوم ہے کیسے کیسی کتابیں ان کی لکھی نہیں وہ لکھی ہوئی تو ہیں کتابیں ان کی, اس میں تو کوئی شک نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں, دیکھیے گریٹ اکانومسٹ, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. دیکھیے بٹ صاحب, میں بہت ادب کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں کہ دیکھیے, اور مجھے کرنی چاہیے, آپ سے میں نے سیکھا ہے. بات اصل یہ ہے کہ دیکھیے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بس ایک میجک وانڈ ہو, جیسے شیکسپیئر نے کہا کہ ود ان اے میجک وانڈ یو ول چینج ایوری تھنگ. ایسا چیز نہیں ہوتا. دیکھیے کسی بھی ملک میں انسانی ذہن کو تبدیل کرنا سب سے مشکل ترین کام ہے. آپ مجھے بتائیے کہ سرکار دو عالم نے مکے میں دیکھیں نا, ذہن تو تبدیل ہو گیا. آپ اسلامی آپ مثال دیتے ہیں, وہ تو خیر ایک ہمارے لیے سرچشمہ ہے, لیکن آپ نے دیکھیں اسٹیٹس کو بریک کیا ہی ہے نا عمران خان نے. بالکل کیا 22 سال محنت کی ہے نا. اچھا, لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس گاڑی کو آگے کیسے چلانا ہے. دیکھیں تو میں نے آج جملے کہے, میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے میری مدد کر رہے ہیں تاکہ میں بولوں. بات اصل یہ ہے کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملک میں اکنامی کو ٹھیک کرنا حکومتوں کا کام نہیں ہے, یہ کام پالیسیز پر بنتا ہے. یہ تاجر برادری کا ہے. تاجر برادری آپ تو اس میں رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ تو رہے ہیں اس میں. پھر آپ تاجر برادری کو سہولتیں دیں, ان کو فیسیلیٹیز دیں, ان کی بات کو سنیں. اچھا مجھے بتائیے, آپ دیکھیں میری بات سنیں, آپ تاجروں کو اکٹھا کریں, آپ ان کو ٹارگٹ دیں کہ ہمیں $30 بلین کا ایکسپورٹ چاہیے. وہ پھر کہیں گے کہ جی ہماری یہ ریکوائرمنٹ ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ بجلی مفت کر دو, گیس مفت کر دو, انفراسٹرکچر جو ہے ہم خود آپ ہمیں بنا کے دیں. ان کے جو لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈز ہیں ان کو آپ پورا کریں. آئی کین ایشور یو کہ یہ جو تاجر طبقہ ہے نا, دے آر ولنگ. میں تو خود آپ کا دیکھیے, میں تو آپ کا ہم خیال, ہم نوا اور ہم نفس بھی ہوں. میں تو کمرشل تو کہتا ہوں کہ دیکھیے یہ تاجر برادری تھوڑا سا مطلب یہ کہ اپنے منافع کو تھوڑا سا مطلب یہ کہ کم کر دے. دیکھیے مہاتر محمد نے کیا بات کہی عمران صاحب سے. عمران صاحب سے کہا کہ اگر تاجر منافع زیادہ لے رہے ہیں تو کرنے دیجیے, کیونکہ پیسہ تو سرکولیٹ ہوگا, عوام میں جائے گا نا, کوالٹی آف لائف بڑھے گی, لوگوں کے پاس بیچ میں پیسہ آئے گا, بھوک کم ہوگی, افلاس کم ہوگا, تنگدستی کم ہوگی, محرومی کم ہوگی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مہاتر محمد نے بہت اچھی بات کہی. میں سمجھتا ہوں دیکھیے بٹ صاحب, آپ بہت بڑی ایپیکس باڈی میں رہے ہیں, ہے نا, تاجروں کی, اور آپ نے اس ایپیکس باڈی کو چلایا ہے. آپ خود جانتے ہیں کہ دیکھیے سرمایہ دار جو ہے نا, وہ کہتا ہے ہمارا پرفٹ کم ہو جائے گا. بھائی پہلے آپ ملک کے لیے دیکھیں, آپ اور آپ نے کتنی قربانیاں دی, آپ مجھے بتائیے. آپ نے لیکن میں آپ کو بتاؤں, ہماری تاجر برادری جو ہے انہوں نے بھی ڈیم فنڈ میں کروڑوں روپے دیے. آپ نے بھی دیا, میں نے بھی دیے. ہم لوگوں نے چھوٹا اماؤنٹ دیا, چھوٹا اماؤنٹ دیا, لیکن تاجر برادری نے جو کنٹریبیوشن تھی وہ کی ہے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ اٹ از ناٹ ون وے ٹریفک, اٹ از ٹو وے ٹریفک. تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے. آپ کچھ دیں گے تو پھر آپ کو کچھ حاصل ہوگا. میں آپ سے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرا صرف یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب ایک دفعہ یہ جو ایشوز ہیں ان کے تاجر, آپ نے صحیح کہا کہ ریڑھ کی ہڈی ہے, اکنامی کو چلانے والے یہی ہیں, پہیا یہی ہے, سارا کچھ انہوں نے کرنا ہے. آپ ان کو کاسٹ آف بزنس جو ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے طے کریں کہ کیسے کم ہو سکتی ہے. دیکھیں چائنیز گوڈس جو ہے انہوں نے آپ کی مارکیٹ کو سارا بالکل بٹھا کے رکھ دیا ہے. جو چیز آپ کو پاکستان کی بنی ہوئی فرض کریں 50 روپے کی ملتی ہے, وہ تو 4 روپے کی ملتی ہے. اب میں بتاؤں آپ سے, دیکھیے ایک بات سنیے, دیکھیے بتاؤں, $15 بلین سے لے کے $20 بلین کی چائنیز امپورٹ مارکیٹ ہے پاکستان کے لیے.
آپ مجھے بتائیے کہ جو امپورٹ ایگزیبیشن ہوئی تھی شنگھائی میں آج سے کوئی 1 مہینے پہلے، کتنے آپ کے سرمایہ دار گئے تھے؟ یعنی دیکھیں یہ پیسے نہیں خرچ کرنا چاہتے. بٹ صاحب کو کہیں بٹ صاحب آپ ہمارے ساتھ چلیے اور ہم مطلب یہ کہ ہمیں لکھ کے دیجیے ہمیں کیا کیا بات کرنی ہے، کیسے بات کرنی ہے. دیکھیے یہ پیسے خرچ نہیں کرنا چاہتے، یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز ان کے آ کے حلوے کے طریقے سے بات. دیکھیے آپ امپورٹ میں جا کے بیٹھتے وہاں شنگھائی میں، آپ ہندوستان کا کتنا بڑا ڈیلیگیشن آتا. آپ ہندوستان میں ہندوستان کے حق میں بالکل نہیں ہوں، مجھے معلوم ہے کہ نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ تو لیکن ایک بڑا ملک ہے. ہاں لیکن آپ گئے 1.25 ارب کی آبادی، اس کے حساب سے ہی اس نے اسٹال بک کراتے ہیں، ڈیلیگیشن جاتا ہے. یہ نہیں گئے بھائی. آپ کے پاس ایسے مطلب یہ اور فکی کی اگر آپ بلڈنگ دیکھیں تو آپ کی ٹوپی نیچے گر جائے گی. دیکھیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے اگر آپ دیکھیے مارکیٹ جو ہے نا کمرشل کونسلر نہیں چلائیں گے. ایکسپورٹ کو کمرشل کونسلر مطلب وہ لکھ کے ضرور دے سکتے ہیں کہ اس مارکیٹ میں اتنی گنجائش. جیسے میں نے ابھی کہا آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا، کمرشل کونسلر. اگر آپ پولیٹیکل بندے وہاں بھیجیں گے تو وہ تو ہمارے لیے بیکار ہے، صنعت کاروں کے لیے بیکار ہے. کتنے ہمارے کمرشل کونسلر ہیں جو کہ وہاں سے فیڈ بیک. اچھا میں ایک سوال کروں آپ سے، ایک سوال. میں 2 سال میں نے کوئی فیڈ بیک نہیں دیکھی ایف پی سی سی آئی میں کمرشل کونسلوں کی طرف سے. ایک سوال کروں آپ سے، آپ نے اتنی دنیا دیکھی ہے، ایپیکس باڈی کو آپ چلا رہے تھے. آپ مجھے ایک بات بتائیے ایمانداری سے. میں نہیں چلا رہا تھا، ممبر چلا رہے تھے. میں تو ایک نہیں آپ اس میں شامل تھے. جی شامل تھا میں. آپ ایمانداری سے بتائیے کہ پاکستان کے صنعت کاروں میں، پاکستان کی بیوروکریسی میں جذبہ حب الوطنی کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ آپ ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے. چلیے دیکھیں بات یہ ہے، ایمانداری سے بتائیے گا آپ. دیکھیں ہاں میں صرف اس کا یہ بہت بھاری سوال کیا ہے میں نے. آپ نے بڑا مشکل اور بھاری سوال کر دیا ہے. جذبہ حب الوطنی ہے، مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ کے معیار پر نہ ہو. یہاں ہم لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ اور بریک کے بعد پھر واپس آئیں گے اور سلسلہ جہاں سے توڑا ہے وہیں سے جوڑ کے بات آگے بڑھائیں گے. لیٹس ہیو بریک. ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات سچائی اور دلیل کے ساتھ. اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ لیا گیا. میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک. آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے. 21 توپوں کی سلامی ہے پی ٹی آئی کو، لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے. یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز. People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا. PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی. Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان، نہ نیا نہ پرانا، بس صرف پاکستان.